کہ جب وہ یورپ کا پلیگ آیا اور انگلینڈ کی گریٹ فائر لندن کی، اور اس کے نتیجے میں یہ انڈسٹریل ریولوشن، تو وہاں سے جو خرابی آگے بڑھی، دنیا پہ قبضہ کرنا ہے، ساری دنیا سرنڈر کر رہی ہے، عالم اسلام جو ہے وہ ریزسٹ کر رہا ہے۔ مسلمان اس وقت بہت بڑی پاور تھی، اوٹومن امپائر۔ سنا ہے کہ آج کل پاکستان ٹی وی پہ کوئی ایسا ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے کہ سارے پاکستان میں اس کی وجہ سے تہلکہ مچا ہوا ہے۔ خیر مجھے نہیں پتا، اوٹومن امپائر ایک طاقت تھی، ریزسٹ کر رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے ریزسٹنس کو توڑنے کے لیے انہوں نے 3 فتنے مسلمانوں میں پلانٹ کیے۔ ایک انڈیا اور پاکستان میں قادیانیت، جھوٹا نبی۔ ایک ایران میں بابی اور بہائی مذہب، جھوٹا امام زمانہ، اور پھر بعد میں اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور ایک عرب دنیا میں وہابیت۔ اور یہ تینوں فتنوں میں ایک چیز مشترک، اور وہ یہ ہے کہ یہ تینوں اپنے علاوہ باقی سارے عالم اسلام کو کافر و مشرک سمجھتے ہیں۔ علماء اہل سنت آج کے نہیں، اس وقت کے جب یہ وہابیت آ رہی تھی، خون کے آنسو ہوتے تھے کہ پیغمبر کی حدیث ہے اہل قبلہ جو ایک قبلے پہ متفق ہیں ان کو کبھی کافر نہ کہنا، اور انہوں نے تمام عالم اسلام کو کافر ڈکلیئر کیا۔ قادیانیت کا بھی یہی، سب پاکستان کے، انڈیا کی، دنیا بھر کے مسلمان کافر ہیں اگر غلام احمد قادیانی کی نبوت کو نہ مان۔ پاکستان کا فورن منسٹر، پہلا فورن منسٹر تھا، بہت قابل آدمی، نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا قائد اعظم کی۔ یہ کافر کی نماز جنازہ ہم نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں جا کے بیٹھ گیا جہاں پاکستان کے باقی ہندو اور سکھ بیٹھے تھے۔ خیر بہائی مذہب، یہ ایران کا اتنا بڑا فتنہ تھا، لیکن اس وقت اصل بات ہو رہی ہے کہ یہ دونوں پھر بھی ناکام رہے۔ کامیاب ہوا وہابیت والا فتنہ، جس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ سارا عالم اسلام کافر و مشرک ہے سوائے ہمارے۔ چنانچہ جب پہلی بار ان کو موقع ملا حجاز کی، اچھا ان کا ہیڈ کوارٹر ہے نجد بیچ میں، یعنی اس کی ایک طرف چلے جائیے تو مکہ مدینہ ہے، دوسری طرف چلے جائیے تو نجف و کربلا۔ اور جب یہ فتنہ آگے بڑھا تھا اس وقت اوٹومن امپائر تھی، الگ الگ ملک نہیں تھے کہ پاسپورٹ اور ویزے، پورا ایک ملک، ایک خلافت تھی، کسی بھی ملک میں جا سکتے تھے۔ تو 4 مرتبہ ان لوگوں نے نجف و کربلا پہ اٹیک کیا۔ نجد بیچ میں آ رہا، وہاں سے نجف و کربلا قریب، وہی جو جہاں سے مجلس شروع ہوئی تھی۔ میدان احد میں ہندا نے کب اٹیک کیا مدینے پہ؟ عید کی خوشیاں، مسلمان عید منا رہے ہوں گے، غافل ہوں گے، چنانچہ اس وقت اٹیک کرو۔ ہندا کی سیرت پر چلنے والے، ابو سفیان کو اپنا پیر و مرشد سمجھنے والے وہابیوں نے جو پہلا اٹیک نجف پہ کیا تھا، نجف پہ نہیں کیا تھا، کربلا پہ۔ 18 ذی الحجہ غدیر کا دن تھا، اور 18 ذی الحجہ کو پورے کربلا کی خاصیت تھی کہ سوائے عورتوں کے، چھوٹے بچوں کے اور بوڑھے مردوں کے سب نجف جاتے تھے۔ غدیر مولا کا روضہ، خالی جا کے وہ 2-4 قصیدے نہیں پڑھتے تھے، تشدید بیعت کرتے تھے، جس طرح یہ سمجھتے تھے جیسے آج ہم پیغمبر کے زمانے کی غدیر میں بیٹھے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں من کن تو مولا، کس طرح علی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا۔ پورا کربلا خالی ہوتا تھا سوائے عورتوں کے، سوائے بچوں کے اور سوائے بوڑھے لوگوں کے۔ یہ جو ایسنشل سروسز، پہلا اٹیک وہاں ہوا، بقی بعد میں کربلا پہ اٹیک ہوا کیونکہ کربلا خالی۔ اس کے بعد یہ طریقہ ہوا کہ نہیں، ایسے موقعوں پہ بھی لوگ شہر خالی نہیں کرتے ہیں۔ امام مظلوم کے روضے تک پہنچے، یہ گنبد توڑا گیا، لیکن گنبد مذہبی عقیدے کی وجہ سے نہیں توڑا گیا، ڈاکے کی وجہ سے اس پہ جو ہیرے اور جواہرات اور زمرد اور یہ سارے قیمتی جواہرات لگے تھے، باقاعدہ اتنے اونٹ بھر کے لے جائے گئے کربلا سے جو انہوں نے مال و اسباب لوٹا۔ کوئی عورت کو نہیں چھوڑا، کسی بچے کو نہیں چھوڑا۔ اسی مہینے، آج 31 مئی ہے نا، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، اسی مہینے افغانستان میں اس شیعہ ہاسپٹل پہ حملہ ہوا، میٹرنٹی ہوم میں، جہاں اور بھی پیشنٹ تھے، سب کو چھوڑ کے صرف پریگننٹ عورتوں کو یا نیو بورن بیبی کو نشانہ بنایا گیا شیعہ۔ یہ ہوا تھا کربلا میں، جو بعد میں
اس کی رپورٹ تیار ہوئی. 22,000 کیجویلٹیز آج سے 200 سال پہلے کربلا میں ہوئی تھی. اور امام مظلوم کی زری کے قریب جس انداز سے بےہودہ حرکتیں کی گئی, ہمیں یزید کا مدینہ کا اٹیک یاد آ رہا. اور اس کے بعد بھی ہر 1-2 سال کے بعد یا نجف پہ اٹیک, یا کربلا پہ, یا نجف پہ, یا کربلا. کتنے علماء, کتنے مراجع, کتنے مجتہدین, وہابیوں کا یہ حملہ تھا. یہ نجد ہے, نجد کے ایسٹ میں یہ آتا. اب پھر ویسٹ کی جانب چلے, اور بہت کم لوگوں کو معلوم ہے, لیکن یہ ایک فیکٹ ہے تاریخ کا. جنت البقیع پہ 2 مرتبہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, 2 مرتبہ جنت البقیع کے روزے توڑے. جو فرسٹ ٹائم تھا یہ 1806 1807 تھا, اور 50 سال کے بعد وہ روزے دوبارہ تعمیر ہو گئے. اور پھر 1926 میں وہ اٹیک کیا جس پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے آج ہم یہاں پہ جمع ہوئے. آج ہمارے اس پروٹیسٹ کا مقصد دنیا کو بھی بتانا ہے, اور اس مچھلی, اس مینڈک یا پرندے کی سنت کی عمل کرنا. جب حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے, وہ پرندہ اپنی چونچ سے پانی کے چند قطرے گرا رہا ہے آگ پر. پوچھا جا رہا, پاگل ہو رہے ہو, یا ایسی آگ تمہارے چند قطرے؟ کہا میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ختم کرو, میرا مسئلہ ہے کہ قیامت کے دن خدا سوال کرے گا کہ میرا خلیل تمہارے سامنے آگ میں جلتا رہا, تم نے کیا جواب دیا؟ جتنی میری کیپیسٹی. قیامت میں ہم سے سوال ہوگا, رسول کی بیٹی کا روزہ ٹوٹ گیا, امام حسن کے روزے کے اوپر بلڈوزر چلا دیے گئے, اولاد رسول کی توہین کی گئی, تم نے کیا کیا؟ آج کی یہ مجلس العصر سینٹر میلبرن میں اس سوال کے تفصیلی جواب کی ایک شق. یہ ہمارا اونلی رپلائی نہیں, لیکن ہے کہ خدا بندہ جب وہ تاریخ آئی, ہم نے اپنا ایک پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کرایا, باقی تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ کر ہی رہے. پہلا اٹیک جو تھا 1806, سر رچرڈ برٹن, بہت مشہور انگلینڈ کا سیاح ہے جس نے الف لیلہ کا عربین نائٹ کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہے. اس سے پہلے والا جو یہ مسلمان بن کے مکہ مدینے میں انٹر ہوا تھا, کیونکہ مکہ مدینے میں نان مسلم کو جانے کی پرمیشن نہیں تھی, تو اس نے اپنے آپ کو مسلمان شو کیا تھا. اس سے پہلے والے جو تھا وہ 1809 میں مدینے گیا تھا. وہ کہتا تھا جنت البقیع میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہ کوئی ارتھکویک آیا ہے پوری بقیع انداز سے, جیسے کوئی زلزلہ آ جائے, ارتھکویک آ جائے, شہر تباہ ہو کے رہ جاتے ہیں. اس انداز سے سارے روزے ٹوٹے ہوئے منہدم پڑے ہوئے. مگر 50 سال کے بعد دوبارہ اس انداز سے یہ روزے بنے کہ آج آپ جس ڈیمولیشن کی یاد بنا رہے ہیں, وہ شاندار روزے, وہ تصویریں, وہ پکچر جو آپ کو انٹرنیٹ پہ اور ہر جگہ نظر آ رہی ہیں, یہ بعد کے بنے ہوئے روزے ہیں, فرسٹ ڈیمولیشن کے بعد. میرا اندازہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائے, ویکیپیڈیا وغیرہ یا اور فرسٹ ڈیمولیشن, سیکنڈ ڈیمولیشن ٹائپ کریں تو پوری ہسٹری آ جائے گی. کل آپ یہی ایک کام کر لیجئے گا. تو وہابیت نے جب طاقت پکڑی تو پہلا اٹیک کیا تھا. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بقیع میں تو پیغمبر کے جگر کے وہ ٹکڑے دفن کہ اس کی آگے تو ساری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں. لیکن ان کے مظالم میں یہ بھی ہے کہ یہ پھر میدان احد گئے. جناب حمزہ کا روزہ تھا, جناب حمزہ کے روزے کو بھی ڈیمولش کیا گیا. وہی جو شروع تقریر میں نے کہا تھا کہ احد کی لڑائی کی ڈیٹس ہیں, تو آج کی تاریخ سے بہت میچ کر رہا ہے احد کا واقعہ. میدان احد میں جناب حمزہ کی قبر پہ ظلم ہوا. شروع تقریر میں تھا ان کی باڈی پہ ظلم ہوا, میت پہ. اور آخر تقریر میں خالی میت نہیں, پورا روزہ بنا تھا شاندار, کس طرح سے تو توڑا گیا. جو لوگ بھی حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں ان سے پوچھے آج جناب حمزہ کے روزے کی کیا حالت. اب ہم لوگ یہ تذکرہ اس لیے نہیں کرتے ہیں کہ اس سے ذرا سا بقیع کے روزوں کی اہمیت تھوڑی سی کم ہوتی نہ محسوس ہو, ایسا لگے دونوں ایکول نہیں. چہاردہ معصومین ہے, جناب حمزہ بعد میں آتے ہیں. اسی لیے حتیٰ ہمارے یہاں مکے کا جو قبرستان ہے, جیسے مدینہ کا جنت البقیع ہے, مکے کا جنت المالا ہے, وہ بھی بہت اہم. حضرت ابو طالب کا روزہ ہے, حضرت عبد المطلب کا روزہ ہے, حضرت خدیجہ طاہرہ کا روزہ ہے, ہماری اور آپ کی ماں. وہ بھی ان وہابیوں نے بقیع سے پہلے اٹیک کر کے ڈیمولش کیا.
اس کا بھی دل چاہتا ہے بیان کا، لیکن یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ بقی کے روزوں کی اہمیت ان کے برابر آ جائے. ہم ان میں سے ہر ایک کی عظمت کو مانتے ہیں، لیکن حسن مجتبی سجاد ان کا رتبہ بلند. لیکن بہرحال جب مظالم کی بات آ رہی اور جب اس نے کدال اٹھائی جس نے جنت البقیع کے روزے توڑے اور پلٹ کے دیکھا تھا رسول خدا کے روزے کا گنبد نظر آ رہا تھا، کہا تھا نا ھذا الصنم الاکبر، دنیا کا سب سے بڑا بت تو یہ ہے، پہلے اس کا خاتمہ کرنا. یہ وہ وہابی فکر ہے کہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کے چلتا ہے. وہ مستحب ہے نا، جب آدمی 40 کا ہو جائے، 40 کراس کرے تو مستحب ہے کہ اپنے ہاتھ میں عصا لے کے چلو. کہا ھذا عصای افضل من محمد، یہ میرا جو عصا ہے نا یہ محمد سے افضل ہے، یا خیر من محمد سے بہتر، کیونکہ یہ مجھے فائدہ پہنچا رہا ہے. محمد کیا فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ وہ تو قبر میں مل کے مٹی میں مل کے ختم ہو گیا. یہ تو فکر ہے اس مذہب کی. جہالت لا علمی. جب ان کی پہلی حکومت قائم ہوئی تھی، انہوں نے تمام مسلمانوں پر گریجولی حج کی پابندی لگانا شروع کی. 1806 میں بقیع پہ پہلا اٹیک ہوا جو حکومت قائم ہوئی تھی. 1806 اور 1807 عراق ایران کے حاجیوں پہ پابندی، وہ حج نہیں کر سکتے، کافر مکے میں نہیں آئے. 1808 اور 1809 شام اور مصر کے حاجیوں پہ پابندی، وہ کافر. تو کہ یہ حکومت ختم ہو گئی، کیونکہ اس وقت وہ مجھ سے نہیں پڑھا جاتا نام، کتنا مشکل ہے. تغلل جو آج کل بہت فیمس نام ہے، عثمانی خلافت قائم تھی. مصر سے اٹیک ہوا، ان کا خاتمہ ہو گیا. سارے مسلمان نجس تھے، کافر ہیں، ان کو آنے ہی نہیں دیں گے مکے مدینے میں، کیونکہ اصل مقصد وہی تھا کہ عالم اسلام کی میجورٹی کو کافر بنانا. یہ وہابیت آج بھی ہمارے سینے پر ہے. حالات کچھ بدل رہے ہیں لیکن ابھی اتنے بھی نہیں بدلے.